والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نیک صالح رحمان کے بندوں کے متعلق آیتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان میں پچھلے جمعے جو بات ہوئی وہ ان اللہ کے، ان رحمان کے بندوں میں یہ قسم کی صفات نہیں پائی جاتی، عدمی اور منفی پہلو پر، کہ یہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی، اور ان چیزوں کا، ان عقائد اور اعمال کا ذکر ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ میں، زمانہ جاہلیت میں اور جاہلوں کے ہاں عام تھی۔ سب سے پہلے چیز، وہ اللہ کو ان میں سے بہت سارے مانتے بھی تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے بتوں کو۔ تو یہاں فرمایا کہ الرحمن کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرتے، نہیں پکارتے ان کو۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ لوگ قتل کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری ان کا عام ایک معمول تھا۔ یہاں فرمایا کہ رحمان کے یہ بندے ناحق قتل نہیں کرتے، ان کے ہاں زنا کا کوئی کنسپٹ ایسا نہیں تھا۔ وہ بعض موقعوں پر تو فخریہ انداز سے اس بات کا تذکرہ بھی کرتے تھے اور اس چیز کو فخر سمجھتے تھے، اور یہاں فرمایا گیا کہ رحمان کے یہ بندے زنا نہیں کرتے۔ تو ان تینوں موضوعات پر مفصل پچھلے جمعوں میں بات ہو چکی۔ اب یہاں جو فرمایا کہ اگر کوئی ان جرموں میں مبتلا ہو، اس قسم کی گندگیاں اس کے اندر موجود ہوں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو وہ تو کافر ہے۔ ان کافروں کے ہاں ان کی تو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں موت آ جائے تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ سیدھا جہنمی ہے۔ بخشش کے لیے تو ایمان کا ہونا شرط ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو ان اعمال میں مبتلا ہے تو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آثام، گناہ، انجام، اور پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام آثام ہے، تو یہ لوگ اس میں چلے جائیں گے۔ شرک میں مبتلا، قتل و غارت گری کرنے والے اور زناکار لوگ، یہ آثام ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ دنیا میں عام طور پر ایک غلط فہمی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی گناہ پر فوری طور پر پکڑ نہیں آتی اللہ کی طرف سے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آتی۔ اب گناہ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں میں۔ ایک تو وہ لوگ جن سے ایک دفعہ غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس پر شرمندہ بھی ہوتے ہیں، شرم اور عار بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا غلطی۔ تو ایک تو یہ لوگ ہیں، ان کو اللہ توبے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کبھی ان کا خیال بھی نہیں آتا کہ توبہ بھی کرنی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، اور یہ جو ہم سے ہوا ہے یہ برا ہوا ہے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، دھڑلے سے کیے جاتے ہیں ایسے گناہ، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس قسم کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ان کی اگر پکڑ نہیں ہوتی دنیا میں تو گویا کہ یہ ایک عمل کہلاتا ہے جس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ استدراج ہے اور یہ بہت بڑی خطرناک سزا ہے۔
کہ کسی کو کسی گناہ میں ڈھیل دے دی جائے کہ اب کیے جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پکڑ آئے گی تو پھر وہاں پھر بچنا ناممکن ہوگا، اور یہ پکڑ دنیا میں بھی آ سکتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ تو جو اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، ان بدعمالیوں میں جو مبتلا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا یہاں کہ یلقا اساما، آگے اگلا عذاب ان کا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ ان کا عذاب ڈبل کیا جائے گا، دوہرا کیا جائے گا، اضافہ کیا جائے گا اس میں۔ یہی سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر میں بھی مبتلا ہے اور ان اعمال میں بھی مبتلا ہے۔ تو دوہرا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پے در پے ان کو عذاب ملتا رہے گا، وقفہ نہیں ہوگا۔ اور دوہرا کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ ان کے جو برائیاں ہیں، شرک کا الگ سے عذاب ان کو دیا جائے گا، اور ان کے قتل و غارت گری جتنی انہوں نے کیے، جتنے قتل کیے ہیں، ہر قتل کا الگ سے عذاب دیا جائے گا، اور ان کی زناکاری ہر زنا کے بدلے میں ان کو الگ سے عذاب دیا جائے گا۔ تو یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ رہے گا جہنم میں، اور جہنم میں اس قسم کے لوگ ذلت اور رسوائی کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان کے لیے دروازہ بند ہے ابھی؟ جو اس قسم کے بدعمالیوں میں، شرک میں مبتلا رہا ہے، والعیاذ باللہ زناکاری میں مبتلا رہا ہے، قتل و غارت گری میں مبتلا رہا ہے، تو کیا ان لوگوں کے لیے اب دروازہ بند ہو گیا؟ کیا ان کے لیے اب صرف اور صرف عذاب ہے؟ کیا صرف جہنم ہے ان لوگوں کے لیے؟ تو آگے اللہ رب العزت دروازہ بند نہیں رکھتے، دروازہ سب کے لیے کھلا چھوٹا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض حدود جب کراس ہو جاتے ہیں اللہ مہر لگا دیتے ہیں دلوں میں، جب حدیں جب کراس ہو جاتی ہیں تو پھر اس وقت اللہ ان کے دلوں پر ایسا مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر یہ نیک اعمال کی طرف نہیں جاتا، توبہ تائب ہونے کی طرف اس کا خیال بھی نہیں جاتا، اور یہ اسی حالت میں اس کے اوپر موت آ جاتی ہے۔ یہ تو حدود کراس کرنے والی بات ہے۔ جو اپنے کیے پر شرمندہ ہے، جو گناہ اس سے ہوا ہے اس پر پچھتا رہا ہے کہ اللہ کو اب کیا منہ دکھاؤں میں، اور میں مروں گا تو میرا کیا حشر ہوگا، جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ اللہ اس کو توبے کی توفیق دے اور یہ بندہ توبہ بھی کر لے۔ اس لیے آگے فرمایا اس آیت میں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں وہ شخص جس نے توبہ کی، وآمن، اگر یہ مشرک تھا تو ایمان بھی لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور اعمال اب نیک کرنا شروع کر دیے اس نے۔ توبے کا یہ طریقہ کار ہی ہے کہ توبہ کہتے اس کو، توبہ کے معنی رجوع کرنا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا تھا، اب اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے اس کا، اب یہ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اب اس میں چند شرائط ہیں۔ جو توبہ قبول ہوگی اللہ کے ہاں، اس کی شرط ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے کیے پر یہ شرمندہ ہو، ماضی میں جو ہوا ہے اس پر شرمندہ ہو، اب اس کو چھوڑ دیا، اور مستقبل کے بارے میں اس کا پکا عزم ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا ایسا۔ جب یہ تین باتیں شامل ہو جاتی ہیں اور اب اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ اس کو اتنا صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ دروازہ کھلا ہے، لیکن دروازہ کھلا ہے اس سے فائدہ بھی وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کے شرمندہ ہو رہے ہیں، جو گناہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر شرمندگی تو کیا اس پر بحث کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر مہر لگ جاتی ہے، پھر ایسے لوگوں کو توفیق بھی نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ الا من تاب، اور توبہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے قبول ہونے کی کہ اب یہ بندہ نیک اعمال کی طرف شروع ہو جاتا ہے، نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، نیک اعمال اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو ایسا بندے کے بارے میں فرمایا کہ ہاں یہ عذاب سے بچ جائے گا۔ کون؟ من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کیے، تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اپنی ان بد کرداریوں کی وجہ سے اعمال کو سیاہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اب اس کے اعمال میں نیکیاں آتی رہیں گی۔ یہ بد کرداری کے جو اعمال تھے وہ تو رک گئے، ابھی نیکیاں اس میں بھرتی چلی جائیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شرمندہ ہونا اپنے بدعمالی کے اوپر،
اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا یہ بذات خود ایک نیکی ہے. جو بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کے معافی مانگتا ہے یہ بذات خود اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے, اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے, نیکی کرنے والی بات ہے. تو جب بھی اس کو اپنا گناہ یاد آتا ہے, اس پر شرمندہ ہوتا ہے, تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں لکھتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شرمندہ ہوتے ہیں اپنے بداعمالیوں پر, جو ڈھٹائی کے ساتھ, جو بے شرمی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ ان کاموں میں نہ صرف لگے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ ان کاموں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے اوپر پھر مہر لگ چکی ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ غفور بھی ہے, معاف کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ یہ صفات آ گئی تو اب بخشنے کی کوئی راستہ ہی نہیں بچا. اللہ معاف کرنے والا ہے, رحیمًا رحم کرنے والا ہے, اس کو پھر نیکیوں کی توفیق بھی دے دیتا ہے ایسے بندے کو. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے. اب یہ مومنین کے بارے میں کہ یہ مومن بندے جو اپنے ان گناہوں کے اوپر توبہ کرتے ہیں, اور توبہ کرنے کی نشانی کیا ہے کہ وہ نیک اعمال شروع کر دیتے ہیں. تو یہ صحیح جگہ پر آ گیا ہے, یہ صحیح مقام پر اس نے توبہ شروع کی ہے, اس کی یہ توبہ اب صحیح ہے. تو میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستوں, اللہ رب العزت گناہوں پر پکڑتے بھی ہیں, گناہوں کی سزا مقرر ہے. قیامت کے دن جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ قتل پر کیسی بڑی سزا ہے, زنا اس پر کتنی بڑی سزائیں ہیں, شرک تو خیر بخشا ہی نہیں جاتا, اس کی تو معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے مرنے کے بعد. لیکن اللہ رب العزت کتنا غفور اور کتنا رحیم ہے کہ ہمارے لیے دروازے اس گناہگار کے لیے بھی بند نہیں کیے. یہ گناہگار بھی جب تک, یہ تبلیغی حضرات کہتے ہیں نا, جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے, اور سانس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اٹھ جائے. اس لیے یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ہم اپنی اللہ کی طرف رجوع کر کے, کیونکہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, بس اب آئندہ ہم نہیں کریں گے, آپ معاف فرمانے والے ہیں, آپ معاف فرما دیں. تو ابھی بھی نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے. یہ اللہ غفور اور رحیم ہے. البتہ کسی کے حقوق ہوں, بندوں کے حقوق ہوں, تو بندوں کے حقوق بھی اس کا بھی انتظام ہونا چاہے, یا وہ ادا کیے جائیں یا اسے معافی مانگی جائے. تو اب یہ بندہ نامہ اعمال صاف لے کر جائے گا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اس زمانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی, مکے کی فتح ہو گئی, تو اس زمانے میں کافر بڑے پریشان. انہوں نے کہا کہ اب ہم کیسے اسلام قبول کریں. وہ کرنا چاہتے تھے اسلام قبول, اور ان میں اس کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے وحشی ابن حرب کو رضی اللہ عنہ. یہ وہ شخص ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچے کو بے دردی سے شہید کیا تھا غزوہ احد کے موقع پر. یہ شخص بھی ان میں شامل تھا. یہ لوگ اب پریشان تھے کہ اب کیا کریں. تو یہ آیتیں ان کے سامنے جب پڑھی گئی کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, کہ جس نے توبہ کی, ایمان لے آیا اور اعمال نیک کیے, تو اب اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو پھر یہ کافر پریشان ہو گئے کہ یہاں ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ وعمل عملا صالحا, کہ جس نے نیک اعمال کیے, تو برائیاں ہمارے بہت ساری ہیں, ان کے مقابلے میں ہم نیک اعمال کتنے کریں. ھذا شرط عظیم, یہ بہت بڑا شرط ہے, بہت بڑی شرط ہے, اس کو ہم پورا کیسے کریں. تو اس وقت ان کے سامنے جو آیت پڑھی گئی, ان کافروں کے سامنے, اس وحشی کے سامنے, کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, اللہ تو وہ ذات ہے کہ شرک کو قبول نہیں کر, معاف نہیں کرتا, اس کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. لمن شاء, جس کے لیے چاہے. تو پھر یہ کافر پریشان ہو گئے, اور یہ وحشی, یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہاں لفظ ہے لمن شاء, جو چاہے, جس کے لیے اللہ چاہے. تو اب ہمارا کیا پتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے نہ چاہے تو ہماری بخشش کیا ہو سکتی ہے. پھر اگلی آیت ان کے لیے پڑھی گئی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اے ظالموں, گناہ ظلم ہے نا, علی انفسہم, اپنے اوپر ظلم. یہ ہم جو گناہ کرتے ہیں, کوئی بد کرداری ہوتی ہے کسی سے, یہ اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتے, اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ اللہ ہی ہے, اللہ کی ملکیت وہی ہے, اللہ کے خزانے وہی ہے. پوری دنیا کائنات کے ساری مخلوق نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی.
कमी तो आती है इस गुनाहगार के अपनी जात में, नुकसान तो जो हो रहा है ये गुनाहगार अपने साथ कर रहा है, जुल्म तो ये मचा रहा है, जुल्म जो ढा रहा है अपने ऊपर जुल्म ढा रहा है, जुल्म ये कर रहा है अपने ऊपर करता है, क्योंकि अल्लाह के अजाब की तरफ दावत दे रहा है। तो यहां फरमाया या अय्युहल्लज़ीना कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने जानों पर ज्यादती की है गुनाह करके। अब दरवाजा आपके लिए बंद नहीं है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो कहते हैं कि उस वक्त के काफिरों को तसल्ली हो गई कि अब हमारी बख्शिश हो सकती है, लिहाजा हम आए और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ईमान कबूल फरमाए। तो ये वहशी कि जिसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सय्यदुश शुहदा अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी से शहीद किया था, उसको भी माफी मिल गई, वो भी मोमिन बन गया, और उसके साथ भी रजी अल्लाह तआला अन्हु लग रहा है, वो भी सहाबी बन गया। फिर अल्लाह ने उससे बहुत बड़े काम लिए, और इतना बड़ा काम, जितना बड़ा जुर्म किया था उससे बड़ा काम भी उसने कर दिया, वो अलग एक तफसील है, इसी वक्त वो भी बयान करेंगे। तो खुलासा कलाम ये है कि बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपने गुनाहों को लेकर शर्मिंदा होकर माफी मांगे तो ये बंदा अल्लाह के यहां साफ धुला हुआ चला जाता है। सवाल यह पैदा होता है कि गुनाह करें और माफी मांगे, गुनाह करें और माफी मांगे, ये भी अजीब बात है। जब अल्लाह के सामने बंदा शर्मिंदा होके माफी मांगता है तो अल्लाह उसको माफ फरमा देते हैं। तो इस तरह तो सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। तो मैंने जैसे गुजारिश की कि सरकश किस्म के लोग, उनके दिल में तौबा की कभी फिक्र ही नहीं आती, ये तौफीक ही उनको नहीं मिलती, क्योंकि वो अपने बड़ी ढिठाई के साथ अपने इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। तो गुनाह का गुनाह ना समझना, गुनाह को गुनाह ना समझना, ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। तो ऐसा बंदा अगर कोई है तो समझ जाए कि तबाही की तरफ वो जा रहा है। तो आज की इस महफिल में से हम ये फायदा उठाएं कि यहीं बैठे बैठे अल्लाह किसी के सामने, दूसरे मखलूकात के सामने अपने गुनाहों का जिक्र भी नहीं करना है कि मुझसे ये गलतियां हुई है, किसी को नहीं बताना है। मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, वो मेरा रब है। आज मैं शर्मिंदा होकर उसके सामने अपना दिल उसकी तरफ कर देता हूं और अपने गुनाहों की इस तरह माफी मांगता हूं कि पिछले किए पर मैं शर्मिंदा हूं, अब मैंने छोड़ दिया, आइंदा मैं नहीं करूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला यहां से उठ के चला जाएगा, पाक साफ होके चला जाएगा। अब यहां यह भी सवाल होता है कि फिर बाद में गुनाह हो गया तो फिर क्या करेगा? यहां तो पक्का आजम होना चाहिए कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन इंसान है, फिर भी अगर गलती की तो दरवाजा यही है। अल्लाह के दरवाजे के अलावा बख्शिश का और कोई दरवाजा हमारे पास है ही नहीं, और वो रहीम करीम जात है। उस दरवाजे पर जितनी मर्तबे भी जाएंगे मायूस नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो हम अपने गुनाहों की अल्लाह से